تو ایک ایسی جگہ جہاں اخبار کو دیکھنا بھی ممنوع تھا، صرف ممنوع نہیں تھا بلکہ ناجائز، وہیں سے پھر اخبار جاری ہو. حضرت کی رائے یہ تھی کہ علماء کو رفائی کام نہیں کرنے چاہیے. حضرت کی رائے یہ بھی تھی، جو لکھا ہوا موجود ہے، کہ جو مدارس میں علماء کرام کر رہے ہیں ان کے لیے جہاد میں جانا جائز نہیں. حضرت نے ایسی تبدیلی کی کہ پھر بعد میں اس وقت تک کسی کو عالم نہیں مانتے تھے جب تک وہ جہاد میں نہ جائے. تو حضرت نے جس طریقے سے اپنی رائے میں تبدیلی کی، رجوع کیا، یہ پوری امت کے لیے اور خاص طور پہ برصغیر کے علماء اور محققین اور قائدین کے لیے ایک بہت بڑا ایک نمونہ ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس بات کو لے لیں شاید ہمارے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں. آغاز ہم کرتے ہیں کہ دارالافتاء والارشاد میں ایک تختی ہمیں نظر آتی ہے اسٹیل کی، اخبار پڑھنا منع ہے ادھر، اور پھر وہیں روزنامہ اسلام کا دفتر نظر آتا ہے ہمیں. تو حضرت کی زندگی میں یہ سلسلہ شروع ہوا. بہت ساری چیزیں یعنی لوگ ہمیں پر آج بھی کہتے ہیں، کوئی بھی تھوڑی سی تبدیلی یہاں جامع مسجد میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت والوں کو دیکھو، ان کی روح کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہو، خود کو دیکھو، وہ ہوتے تو آج آپ لوگوں سے ناراض ہوتے. تو یہ حضرت والا کو اس طرف لانا، یعنی اخبار پڑھنے پہ پابندی سے لے کے اخبار چھپنے تک، یہ جو سلسلہ تھا اس کو تھوڑا سا دیکھیں. حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میرا وقت گزرا تو اس میں 1981 سے 1988 تک یہ ایک دور ہے جی، اور 1988 سے لے کر 1992 تک ایک دوسرا دور ہے، 1992 سے لے کر 1995 تک یہ ایک تیسرا مرحلہ ہے، 1995 سے لے کر 2001 تک. تو اس میں اتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اتنی تبدیلی میں اس پہ بات کروں گا اور میں چاہوں گا کہ اس کی مثالوں کے ساتھ باقاعدہ لوگوں کو بتایا جائے. اور یہی ایک چیز ایسی ہے جو میں بر صغیر کے علماء کرام، مفتی حضرات اور جتنی یہاں کی قیادت ہے، جتنے بھی لوگ تحریکیں چلا رہے ہیں، ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ماڈل ہے آپ کے سامنے، اس ماڈل پہ آپ غور کریں. اور یقیناً ہم سے غلطیاں بھی نہیں ہوں گی جی، لیکن حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ہی جو تبدیلیاں ہوئیں اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے. حضرت ایک فقیہ بھی تھے اور ایک بہت بڑے شیخ بھی تھے. دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور دارالعلوم کراچی میں 7 سال شیخ الحدیث سے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، حضرت مفتی ربیع عثمانی صاحب، یہ سب حضرت کے شاگرد ہیں سارے. تو اتنی بڑی شخصیت کے ہاں جو مرحلہ وار تبدیلی ہوئی تو کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی تھی نا. تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ اتنے مسئلے کیسے تبدیل ہوئے، اتنی رائے کیسے تبدیل، حضرت نے وصیت نامے میں کیا کچھ لکھا تھا، پھر اس کے بعد حضرت کی رائے کیسے تبدیل ہوئی. تو یہ ایک بہت اہم ایک ماڈل ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ دینی جماعتوں کی قیادت کو جو تحریکیں چلا رہے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہنگامی تحریکیں اٹھتی ہیں ایمرجنسی میں تو بہت سارے ہمارے لوگ پھر اسی کو مستقل شمار کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ وقتی طور پہ اقدامات ہوتے ہیں، پھر وہ مستقل نظریہ بن جاتا ہے، پھر اسی پہ لوگ اچھے خاصے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک جذباتی ہو جاتے ہیں. اور پھر حالانکہ وہ تو وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، ہنگامی ہوتا ہے. اس کے بعد بھی جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو حالات تبدیل ہو گئے تو پالیسی بھی تبدیل ہونی چاہیے، فیصلہ بھی تبدیل ہونا چاہیے. اس میں پھر ان کو یہ 2 مشکلیں پیش آتی ہیں. ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کارکن کیا کہیں گے، کیونکہ کارکن کا نظریہ تو انہوں نے وہ بنا دیا، جو ذرائع تھے ان کو مقاصد بنا دیا. دوسرا ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو جو دین دشمن لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، وہ اس کو ایشو بنا کر ہمارے خلاف ایک اور ہنگامہ کھڑا کر دیں گے. اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے بھی نہیں ہوتے تھے. اگر ہم نے یہ قبول کر لی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو لوگ پھر کیا کہیں گے، اچھا تم غلطیاں کرتے رہے ہو. تو میرے خیال میں یہ 3 مشکلات ہیں اور ان مشکلات پر بھی میں بات کروں گا اس آپ کے اس انٹرویو میں. پہلے تو استاد صاحب یہ جو 3 ادوار آپ بتاتے ہیں کہ حضرت والے کے ساتھ آپ کے 3، ان کو کس اعتبار سے آپ تقسیم کرتے ہیں؟ سب سے پہلا جو 8 سال کا دور ہے اس میں تو یہ کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو سوچ تھی، جو نظریہ تھا، تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے اور پالیسیوں کے حوالے سے، جو حضرت کی اجتماعی حوالے سے جو حضرت کی رائے تھی، اس کو میں نے فالو کیا مکمل طور پہ اور میں نے دل سے قبول کیا اس کو. اس میں یہ تھا کہ حضرت کی رائے یہ تھی کہ اب اجتماعی کام کا وقت نہیں رہا، اب قرب قیامت ہے اور اب کوئی اجتماعی کام صحیح نہیں ہو سکے گا. اس لیے 3-4 طلبائی ہوتے تھے حضرت کی خدمت میں، اور اصلاحی جتنا پروگرام تھا وہ بھی محدود بھی تھا. اور وہ اس کے تو بہت ساری کیٹیگریاں ہوتی ہیں، اس کے درجات ہوتے ہیں. تو بالکل جو سب سے اعلیٰ درجے کا تھا نا، وہ عظیمت والا وہ تھا. تو یہ 8 سال کا عرصہ اس حوالے سے صحیح، یہ بالکل فوکس تھا
اپنے اندرونی صحیح چیزوں حضرت کی اطاعت اور درس و تدریس اور ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ افغان جہاد کے بارے میں حضرت کا یہ فتویٰ، جبکہ دارالفتاح والارشاد کو تو بعد میں افغان جہاد کا مرکز سمجھا جاتا تھا اور وہ سارا، تو یہ ایک دم اتنا چینج پھر یہ مستقل ٹاپک ہے. صحیح، میں پھر مستقل اس پہ بات صحیح. کروں گا. تو 3-4 ایسے ایشوز ہیں جی جس میں افغان جہاد ہے، جی اجتماعی کام ہے، اور ایسی اخبار ہے، رفاعی کام ہے، اور اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، جامعۃ الرشید ہے. جی. یہ ساری وہ چیزیں جو پہلے حضرت کے یہاں ممنوع تھیں، جی بالکل. حضرت نے ان سب چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ اور جامعۃ الرشید کا ادارہ بننے کے لیے 8 سالوں میں اس پر بھی بہت بحث ہوتی رہی کہ ہمیں ادارہ بنانا چاہیے نہیں. حضرت کی رائے یہ تھی کہ بڑے مدرسے زیادہ نہیں بنانے چاہیے، چھوٹے جو مکاتب وہ کھولنے چاہیے. اور حضرت نے اپنے 3 خلفاء کی خلافت اس بات پہ سلب کی تھی کہ مدرسہ کیوں بنایا. اتنے حضرت کی ذہن اس بارے میں اتنا شدید تھا. تو حضرت جامعۃ الرشید بنانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن بار بار اس پہ بات چیت ہوئی کہ حضرت جو آپ کے نظریات ہیں، جو خیالات ہیں، جب تک یہ باہر نہیں جائیں گے تو کیسے اس کا فائدہ ہوگا. تو پھر جا کر حضرت اس پہ قائل 8 سال کی گفتگو کے بعد، مشاورت کے بعد پھر حضرت تیار ہوئے کہ ہمیں جامعۃ الرشید بنانا چاہیے. ٹھیک. یہاں یہ جو جامعۃ الرشید ہے، یہاں حضرت والا تشریف لائے تھے خود جب یہ جی حضرت کئی دفعہ تشریف لائے. حضرت کے زمانے میں مسجد کی تعمیر بھی ہو گئی تھی، اور جو اس وقت میں ہمارا مہمان خانہ ہے، جو گھر ہے، جی یہ حضرت ہی کے لیے بنوایا گیا تھا. تو اور جو سوئمنگ پول ہے، ہم وہاں گلشن اقبال میں جاتے تھے سوئمنگ کرنے کے لیے. تو حضرت چونکہ گھڑ سواری کے، سوئمنگ، تیراکی کے بہت ماہر تھے، تو ہم وہاں باقاعدہ پیسے دیتے تھے وہاں. تو ایک دن میں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت ہمارے ساتھ چلیں آپ. تو حضرت وہاں تشریف لے گئے سوئمنگ پول پہ نا. ہمیں دیکھا تو فرمایا کہ یہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ آپ لوگ کسی کے ہاں جائیں، خود اپنا سوئمنگ پول کیوں نہیں بنا لیتے. پھر یہ سوئمنگ پول حضرت نے بنوایا تھا. اچھا. یہ حضرت کی زندگی میں بن گیا تھا. صحیح. اور حضرت نے یہاں پہ دارالعلوم کے حضرات بھی آتے رہے یہاں سوئمنگ کرنے کے لیے، اور بھی بہت سارے. تو حضرت نے پھر ہمیں یہاں سوئمنگ کرتے ہوئے دیکھا بھی پورا. ہاں، اور کئی دفعہ تشریف لائے تھے، ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ. صحیح. اچھا یہ جو 3 ادوار آپ نے بتایا پیچھے، ان میں وہ کچھ واقعات، جیسے حضرت کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ انہوں نے بہت سارے فتاوی بھی جاری کیے، بہت ساری شخصیات پہ بھی ان کے فتاوی آئے، ان سے پھر بعد میں رجوع بھی ہوا بہت ساری چیزوں میں. تو وہ کون سے موٹے موٹے معاملات ہیں جو آپ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو، جن میں آپ نے اپنے منتظم سے، اپنے استاذ سے اختلاف کیا اور اس کو حضرت نے سنا؟ کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت تو اسٹریٹ فارورڈ تھے بالکل، اپنی جو ان کے مزاج میں آتی تھی بات وہی کرتے تھے. تو آپ کو یاد ہے آپ نے کسی معاملے میں اختلاف پہ رائے رکھا ہو اور اس کو قبول کیا گیا ہو، پھر اس کے مطابق آگے؟ دیکھیے حضرت میں اللہ نے بہت بڑی بڑی ایسی وسعتیں اور خوبیاں بھی بہت رکھی تھیں. تو حضرت ہمیں موقع دیتے تھے بات چیت کرنے کا، سوال کرنے کا، اپنی رائے بتانے کا. اس میں حضرت کا ایک ملفوظ بھی شائع ہوا ہے کہ اگر مجھ سے کسی کا فقہی حوالے سے اختلاف ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کرے، جی سر میری وجہ سے اپنی رائے تبدیل نہ کرے. تو اس میں تو بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے مواقع ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پھر مجھے بہت حوصلہ دیا. اور حضرت سے بالمشافہ بھی ملاقاتیں اس پر ہوتی تھیں، اجتماعی طور پر بھی تمام اساتذہ کے ساتھ بھی جو مفتی حضرات کام کرتے تھے اس وقت میں، انفرادی طور پر بھی بہت سارے مسائل ہوتے تھے. تو یہ جتنا بھی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادیں سب حضرت نہیں رکھ دی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کے بعد آپ لوگ تبدیل ہو گئے، ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. جتنے بھی اخبار حضرت کے زمانے میں نکلا، حالانکہ اخبار کے حضرت قائل نہیں تھے. وہ جو آپ اسٹیل کی پلیٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ حضرت نے ہی لکھ کے لگایا ہوا تھا، اور ابھی تک بھی لگا ہوا ہے کہ یہاں اخبار بینی ممنوع ہے. تو ایک ایسی جگہ جہاں اخبار کو دیکھنا بھی ممنوع تھا، صرف ممنوع نہیں تھا بلکہ ناجائز. اور اس کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو امداد الفتاویٰ میں جو حضرت کا فتویٰ ہے، غالباً 17 وجوہ سے یا 14 وجوہ سے اخبار بینی کو حضرت نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے. اس میں کیا کیا خرابی ہیں. وہیں سے پھر اخبار جاری ہوا، وہیں سے اسکول بھی شروع ہوا، وہیں سے رفاعی کام بھی شروع ہوئے، کیونکہ حضرت کی رائے یہ تھی کہ علماء کو رفاعی کام نہیں کرنے چاہیے. حضرت کی رائے یہ بھی تھی، جو لکھا ہوا موجود ہے، کہ جو مدارس میں علماء کرام کر رہے ہیں ان کے لیے جہاد میں جانا جائز نہیں. اس میں بھی حضرت نے ایسی تبدیلی کی کہ پھر بعد میں اس وقت تک کسی کو عالم نہیں مانتے تھے جب تک وہ جہاد میں نہ جائے. جی بالکل. جی. تو اتنی ساری تبدیلیاں حضرت کی زندگی میں ہوئیں. اسی پر میں بار بار کہتا ہوں علماء کرام کو کہ اتنی بڑی شخصیت اگر وہ اپنی رائے سے رجوع کر سکتی ہے اور بالکل 180 پہ،
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اگر کہیں ہم سے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اس کا تعلق حالات کے ساتھ ہے، تو پھر اس سے رجوع کرنے میں کوئی مسئلہ ہے. اور یہ مسئلے سے رجوع نہیں ہے جی، بلکہ حالات کے بدلنے کی وجہ سے مسئلہ تبدیل ہوتا ہے. جو شریعت کے احکام وہ تو تبدیل نہیں ہوتے، لیکن جو اس کی تطبیق ہے، تطبیق میں مسئلہ ہوگا کہ جب اس کو تطبیق کرنے ہیں تو اگر حالات تبدیل ہو گئے ہیں تو پھر اور تطبیق ہوگی اس کی. جی. اور وہ تبدیلیاں بنیادی طور پہ ساری تبدیلیاں حضرت کی زندگی میں ہو گئی تھی. صحیح. اور جب آپ ایک راستہ طے کر لیتے ہیں نا، آپ یہ طے کرتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دینی ہے، میٹرک کروانے کے بعد آپ انٹر بھی کروائیں گے نا، اور انٹر جب آپ نے کیا اب گریجویشن بھی آپ کروائیں گے. تو آپ کو جب کسی نے راستے پہ ڈال دیے کہ آپ کو سپر ہائی وے پہ سیدھا ہی جانا ہے، تو ٹول پلازا بھی آئے گا، ناگوری بھی آئے گا، اور حیدرآباد بھی آئے گا. تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس راستے پہ ہمیں ڈالا اور مشورے کے ساتھ، اور حضرت کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے. بہت لوگ کہتے تھے کہ حضرت یہ آپ مفتی عبدالرحیم صاحب نے آپ کو کیا کر دیا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ الحمدللہ میں نے آج تک کوئی باپ نہیں چنا، بیٹی جنے ساری. تو حضرت نے جس طریقے سے اپنی رائے میں تبدیلی کی، رجوع کیا، یہ پوری امت کے لیے اور خاص طور پہ برصغیر کے علماء اور محققین اور قائدین کے لیے ایک بہت بڑا ایک نمونہ ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس پہ وہ لے لیں، اس بات کو لے لیں، تو شاید ہمارے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں. اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے جتنی بھی تحریکیں یہاں اٹھی تھیں یہ ہنگامی بنیادوں پہ اٹھی تھیں، لوگوں نے ان کو مستقل بنا لیا، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو رہی. یہ جو لیڈرشپ کی بات کی تھی پیچھے آپ نے، وہ 3 وجوہات جن کی وجہ سے لیڈرز گھبراتے ہیں واپس آنے میں، رجوع کرنے میں، غلطی ماننے میں. اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ حضرت والا جب رجوع فرماتے تھے کسی بھی اپنے معاملے سے، تو وہ طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ مطلب کس طرح سے وہ رجوع لوگوں کے سامنے رکھتے تھے تاکہ آج کے جو لیڈران ہیں ان کو یہ طریقہ لینے میں اور رجوع کرنے میں آسانی ہو، مشکل پیش نہ آئے؟ وہ جو 3 مشکلات آپ نے بتائیں وہ اپنی جگہ ہیں. تو حضرت پھر حضرت تو بہت بہادر اور جرت مند تھے. وہ بالکل اس کو نہیں سوچتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت شعر پڑھا کرتے تھے کہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے کر تو یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. تو فرماتے تھے کہ جو صحیح بات ہے اس کو کریں گے، چاہے دنیا ناراض ہو راضی، اس کی پرواہ بالکل نہیں کرتے تھے. تو جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے تو اس وقت پھر وہ اسی قوت کے ساتھ وہ دوسرے کام کو کرتے تھے. مثلا جیسے اخبار کا میں نے بتایا، تو ایک طرف اتنے حضرت مخالف تھے اور ایک طرف ایک اخبار کے اتنے زیادہ، ایک طرف حضرت جہاد کے بارے میں اتنے سخت تھے جہادی تاریخوں کے بارے میں، اور ایک طرف اتنے خود حضرت تشریف لے گئے، خود حضرت افغانستان تشریف لے گئے اور وہاں 3 دن غار میں رہے حضرت. اور وہاں بمبارمنٹ بھی ہوتی تھی، روسی طیارے آتے تھے، اور ایسے ایسے علاقوں میں حضرت رہے وہاں کے. ایک دن وہاں خوست میں حضرت وہاں تو بالکل اندھیرا تھا، تو اندھیرے میں وہاں جب کھانا وغیرہ لے کر آئے تو حضرت کے ہاتھ دھلانے کے لیے نا کیتلی لے کر آئے. تو حضرت نے ہاتھ آگے کیا. میں نے کہا حضرت میں پہلے ہاتھ میں دھلواؤں گا. تو حضرت نے بہت تعجب بھی کیا. تو وہ جو کیتلی تھی نا جس میں پانی تھا، اصل میں چائے تھی اس میں. تو وہاں 2 کیتلیاں ایک جیسی رکھی ہوئی تھی، ایک چائے کی تھی اور ایک گرم پانی کی تھی. تو مجھے اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت کے ہاتھ میں یہ گرم چائے ڈال دیں تو پھر. تو جب میرے ہاتھ میں انہوں نے چائے ڈالی تو میرے ہاتھ جل گئے، تو حضرت کے بچ گئے. تو حضرت نے بھی بہت دعائیں دی کہ اچھا ہوا آپ کی وجہ سے میرے ہاتھ بچ گئے. تو حضرت کی جو زندگی یہاں تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت کا افغانستان جانا، اور پھر 2 مرتبہ تشریف لے گئے، قندھار بھی تشریف لے گئے، ہرات بھی تشریف لے گئے، خوست کے علاقے میں اس وقت میں تو جنگ ہو رہی تھی. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو حضرت نے علل اعلان کی. اس پہ حضرت کا سفر نامہ شائع ہوا، اس پہ حضرت کے فتاوی شائع ہوئے، اس پہ حضرت کے مبشرات جو کتاب تھی وہ شائع ہوئی کہ مجاہدین کے لیے، جہاد کے لیے کیا کیا بشارتیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت دن میں 5 مرتبہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ طالبان کہاں تک پہنچے، 5 مرتبہ. اور حضرت چائے کے بہت مخالف تھے، چائے کے حق میں نہیں تھے حضرت بالکل. تو حضرت اس میں بیان بھی کرتے تھے کہ چائے سے بہت بچنا چاہیے، بہت صحت کے لیے نقصان دہ فلاں. تو میں نے عرض کیا حضرت میرے پاس یہاں جو مہمان آتے ہیں وہ تو سارے چائے پینے والے لوگ ہوتے ہیں، تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ حضرت، اور میں نہیں آپ پلائیں اور آئندہ میں بیان نہیں کروں گا. تو میں نے عرض کیا حضرت روزانہ 200 پیالی چائے میں مہمانوں کو پلا رہا ہوں، اتنے مہمان آتے ہیں. تو حضرت کے ذہن میں یہ تھا کہ جو صحیح بات ہے بس اس پہ حضرت کہتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شب برات کے بارے میں حضرت کی جو تحقیق تھی اس پہ ایک کتاب حضرت نے لکھی تھی. تو اس پہ کئی مہینے بات چیت ہوتی رہی، کئی مہینے. اور دارالعلوم کے حضرات کی رائے مخالف تھی، نیو ٹاؤن کے حضرات کی رائے اس کے مخالف تھی. تو
حضرت سے پھر میں نے اس پہ حضرت سے بات چیت کی، اور جب میں دیکھتا تھا کہ حضرت کی طبیعت میں کچھ تغیر ہو رہا ہے تو پھر میں اٹھ جاتا تھا. تو میرے خیال میں کوئی 1-1.5 مہینہ حضرت سے باقاعدہ بات چیت ہوتی رہی. تو حضرت کو پھر جو کچھ میں نے لکھا تھا فرمایا یہ بات آپ کی صحیح ہے، اور مجھے فرمایا کہ یہ جتنی بھی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان سب کو جلاؤ. اور دوسرا فتویٰ لکھا حضرت نے کہ شب برات کے بارے میں اب میری رائے ہے. تو 20,000 کتابیں باقاعدہ جلائی گئیں، حضرت نے وہ جلوائیں جو اپنی تحقیق تھی حضرت کی. میں نے ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کو بتایا تو حضرت نے بہت تعجب کیا، مولانا تقی صاحب نے، کہ بڑی بات ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کے جہاں بہت سارے مسائل میں حضرت کا تفرد بھی تھا، تحقیق بھی الگ ہوتی تھی، لیکن حضرت میں یہ بھی بات تھی کہ جہاں حضرت کو کوئی بات سمجھا دیتا تھا پھر حضرت اس میں دیر نہیں لگاتے تھے. اچھا، جامعہ الرشید کے حوالے سے جامعہ رشید شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد یعنی ہم بورڈ کی طرف گئے، یونیورسٹی اب بن گئی ماشاءاللہ. تو یہ سفر جامعہ الرشید سے بورڈ اور پھر یونیورسٹی، یعنی آپ کے شروع سے ہی ذہن میں تھا کہ مجھے آگے چل کے ایک بورڈ لینا ہے، ایک یونیورسٹی بنانی ہے، یا حالات نے اس طرف آپ کو مجبور کیا کہ اب ہمیں؟ میرے خیال میں جو سب سے بڑی تبدیلی ہمارے اندر آئی، حضرت کے اندر یا میرے اندر یا جو بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ افغانستان کی طالبان تحریک کی جو حکومت تھی، اس کو چونکہ بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور وہاں رفائی کام بہت بڑے پیمانے پر ہو رہے تھے. تو وہاں پورا ہم نے اندازہ لگایا کہ جو ہمارے نظریات ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں، جو درس نظامی میں جو ایک کلچر ہے ہمارا، اس میں اور زمینی حقائق میں کتنا فرق ہے. تو مین چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل تبدیلی 1995 سے، وہ میں نے جو 3 ادوار آپ کو بتایا، تو 1995 سے جب ایک حکومت، ایک ریاست افغانستان میں قائم ہوئی، اور یہ 400 سال کے بعد علماء کی حکومت تھی. جز الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس لیے پوری کوشش ہوئی کہ امارت اسلامیہ وہ ایک صحیح بنیادوں پہ قائم ہو. تو وہاں جا کر ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارے پاس افراد کتنے ہیں، ادارے کتنے ہیں، ہمارے پاس جو خیالات ہیں، جو نظریات ہیں، وہ زمینی حقائق سے کتنے مختلف ہیں. اور جو تطبیقات تھی قرآن حدیث کا، جو ایک ریاست قائم کرنے کا جو ایک فلسفہ ہے شریعت کا، جس میں بار بار کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دونوں حصے ہیں، دعوت اللہ بھی اور سلطنت اور ریاست بھی. تو وہاں جا کر ہمیں اندازہ ہوا کہ جو کچھ ہمارے پاس جو معلومات ہیں، جو اس کی تطبیق ہے، وہ بالکل الگ ہے اس سے جو زمینی حقائق ہے. تو اصل میں تبدیلی وہاں سے ہوئی، اور وہیں سے پھر تمام چیزوں کے خیالات، اور اس میں حضرت کی طرف سے بھی بہت زبردست قسم کی تبدیلیاں ہوئیں، جس کا میں ذکر کروں گا کہ حضرت اسکول کے کتنے مخالف تھے. حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اسکول کے بارے میں بہت سخت مخالف تھے. حضرت نے وصیت نامے میں بھی یہ لکھا تھا کہ اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالنا یہ ایسا ہی جیسے زندہ آگ میں جلانا. اور اس زمانے میں جو 8 سال کا میرا دور، اس میں بعض طلبہ ایسے آئے کہ انہوں نے میٹرک کیا ہوا تھا یا انٹر کیا ہوا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ اس شرط پہ داخلہ ملے گا کہ ان کا سرٹیفکیٹ ان کو جلانا ہوگا، پھاڑنا ہوگا. چنانچہ وہ سرٹیفکیٹ انہوں نے پھاڑا جب جا کر داخلہ ملا. تو اتنے زیادہ مخالف. پھر حضرت نے او لیول کا اسکول کھولا، جی ڈائریکٹ صفا اسکول حضرت کی زندگی میں کھلا. تو اتنی بڑی تبدیلی اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ میرے خیال میں حضرت ہی تھے. اتنا جگرا اور اتنی جرأت اور اتنی ہمت شاید کسی اور میں نہ ہو. اچھا حضرت، اشارہ آپ نے کیا پیچھے کہ حضرت والا کا بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہوا، یعنی اس وقت بنوری ٹاؤن جیسے ادارے، دارالعلوم جیسا ادارہ موجود تھا. یہ اختلافات یعنی گویا اس وقت بھی کچھ نہ کچھ حضرت کے رہے بہت سارے مسائل میں. تو اس وقت بھی اسی طرح کے ماحول اسی طرح کا بنتا تھا جو آج بنتا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں، مجلس تحقیق میں حضرت کے ساتھ تو 15-20 سال مجھے موقع ملا مجلس تحقیق میں. اور جب میں آیا اس وقت میں دونوں بڑے بزرگوں کا انتقال ہو گیا تھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے استاد بھی تھے، مولانا بنوری صاحب رحمۃ اللہ. باقی جو اس کے بڑے حضرات تھے مولانا رفیع صاحب اور مولانا تقی عثمانی صاحب، یہ دونوں حضرت کے شاگرد تھے. تو ان 15-20 سالوں میں جو میں نے آپس میں تعلقات کو دیکھا، مفتی ولید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد، حضرت مفتی ولید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان دونوں حضرات کے استاد تھے. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نیو ٹاؤن کے شیخ الحدیث حضرت مفتی ولید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے اس کی مجلس تحقیق. تو اس میں نیو ٹاؤن اور دارالعلوم کراچی اور دارالفتہ والارشاد کبھی بھی بدمزگی نہیں ہوئی. بہت ادب احترام سے اختلاف بھی کرتے تھے، اتفاق بھی کرتے تھے، بات چیت بھی کرتے تھے، ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، لطیفے بازی بھی ہوتی تھی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو
کبھی بھی نہیں محسوس ہوا, ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا. اور اب جب میں دیکھتا ہوں کہ علماء آپس میں اختلاف, کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو مناظرے شروع ہو جاتے ہیں, چیلنج شروع ہو جاتے ہیں, بہت غلط بات ہے.